بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ میں ہمیں رنگ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون رنگ سکتا ہے، اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں۔ صبغۃ اللہ عربی قاعدے کے اعتبار سے منسوب ہے۔ اس کے سلسلے میں دو تین توجیہات آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صبغنا اللہ صبغۃً، کہ اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ بل ملت ابراہیم، اس پر عطف کیا گیا ملتہ پر، بجائے یہودیت اور عیسائیت کے ملت ابراہیمیہ کو قبول کرتے ہیں۔ تیسری توجیہ یہ کی گئی، اغراء کا معنی بتلایا گیا ہے عربی قاعدے کے اعتبار سے کہ الزموا صبغۃ اللہ، کہ اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر لازم پکڑو، کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ ترجمانی بھی کی گئی ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، اور دوسرے نصارہ سے تعارض ہے، اور اسی طرح جیسے اور لوگ ہیں جو صرف ظاہری شکل صورت کو حقیقت سمجھ کر اسی پر اکتفا کر بیٹھتے ہیں۔ خاص طور سے عیسائی، ان کے بارے میں یوں آیا ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بجائے اس کی ختنہ کرنے کے 7ویں دن اس کو ایک زرد رنگ کے پانی میں اس کو نہلاتے، جس کو وہ معمودیہ اور اردو زبان میں جس کو بپتسمہ کہا گیا۔ اسی طرح کوئی نووارد عیسائیت میں اگر داخل ہوتا تو اسے بھی اس طرح کے زرد رنگ کے رنگ میں رنگتے۔ کہتے نصرانیت کی نصارہ اس طرح کا عمل کر کے یوں کہتے کہ اب حقیقی معنی میں یہ شخص یا یہ بچہ عیسائی ہو گیا ہے اور وہ ایک پاک و پوتر ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسلام نے اس کا تعارض کر کے کہا کہ صبغۃ اللہ، کہ اصل اللہ کا رنگ ہے۔ ایک بچہ یا ایک شخص رنگین ہوا، وقت کے ساتھ یہ رنگ دھل جائے گا، اور نہ اس رنگ دینے سے نہ ظاہری گندگی دور ہوگی جو ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور نہ باطنی گندگی۔ اس کے بالمقابل ایک ایسا مذہب ہے، شریعت محمدیہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس پر عمل کر کے انسانی طور پر رنگ میں نہیں رنگتا، بلکہ اس کا باطن بھی نور ایمانی اور روحانیت سے معمور ہوتا ہے، ظاہر بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، ظاہر بھی اس کا جاذب نظر اور پرکشش ہوتا ہے۔ تو اللہ کا یہ جو دین ہے کہ اس کا رنگ ایک ایسا رنگ ہے جو ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں اور دونوں ہی ناحیوں سے انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے، انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور نور ایمانی اس کے دل میں جگمگاتا ہے، اور ہر طرح کے مرض، ہر طرح کی بیماری سے وہ پاک ہوتا ہے، شرک سے، کفر سے، حسد سے، بغض سے، اور ایسے ہی جو انسان کے اندرون میں جو خرابیاں ہے، گندگیاں ہے، جس کو فی قلوب مرض کہا گیا، جو بیماریاں ہیں، وہ تمام بیماریوں سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور نور ایمانی سے، اللہ کی معرفت سے انسان کا دل جگمگا اٹھتا ہے، اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رنگ کی یہ خاصیت اس کے اندرون میں ہوتی ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ ظاہری جو گندگیاں ہے وہ تمام گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی خباثت سے دور ہوتا ہے، پیشاب پیخانہ اور اس طرح کی جو گندگیاں ہے ان گندگیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یوں قرآن نے کہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ اس کے ظاہر میں بھی ایک کشش ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک شفافیت ہوتی ہے، اور وہ اس کا ہر جز اس کا اللہ کے رنگ میں گویا کہ رنگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ نور ایمانی کی یہ اللہ کے رنگ کی یہ تاثیر ہوتی ہے، اس کا دیکھنا
اللہ کے مرضی کے مطابق، اس کا سننا اللہ کے مرضی کے مطابق، اس کا بولنا اللہ کے مرضی کے مطابق، اس کا چلنا اللہ کے مرضی کے مطابق، اس کے ہاتھ کا حرکت کرنا بلکہ اس کا پورا جسم وہ اللہ کے مرضی کے عین موافق وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کا مرضی کا ایک وہ پیکر بن جاتا ہے۔ تو لباس شریعت کے مطابق، اس کا چہرہ بشرا اللہ کے مرضی کے مطابق، اس کے چال ڈھال اس کے اللہ کے مرضی کے مطابق، اس کے عادات و کردار اللہ کے مرضی کے مطابق، اس کا بول چال اللہ کے مرضی کے مطابق، اس کا گفتار و کردار اللہ کے مرضی کے مطابق، الغرض اس کا ظاہر کا ہر عمل وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، اور اس کا باطن بھی اللہ کی معرفت اور اللہ کی نورانیت اور اللہ کی مرضیات سے وہ جگمگا اٹھتا ہے۔ اس کے دلوں کے جو گندگیاں ہوتی ہے، دلوں کی جو بدخیالیاں ہوتی ہے، دلوں کے اندر کی جو امراض ہوتے ہیں، سب نکل جاتے ہیں جب انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ دین و ایمان کو رنگ سے اس سے تشبیہ دی گئی، تو گویا اس طرف اشارہ ہے، لطیف اشارہ ہے کہ رنگ جیسے آنکھوں سے نظر آتا ہے، آنکھوں سے رنگ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو ایسا ہی جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا اس کا رنگ ہر ایک کو نظر آئے، اس کا ظاہر بھی ہر ایک کو نظر آئے، کہ اس کے افعال، اس کے کردار، اس کے عادات، اس کے اطوار، ہر ایک سے اس کو لگے کہ اللہ کے رنگ میں یہ رنگا ہوا ہے، اللہ کے رنگ میں یہ رنگا ہوا ہے۔ اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کے معاملات، اس کے عادات، اس کے طور و طریقے، اس کے چلنے کے انداز، اس کے بولنے کے انداز، اور اس کے کردار اور اس کے اطوار و عادات، سب یہ اس کو اس طرح ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر محسوس کر لے کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کہا صبغۃ اللہ، کہ دنیا میں یونیفارم پر خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور یونیفارم کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو الگ الگ فیلڈ کے لوگ ہیں ان کا اپنا ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے، ان کی ایک خاص وردی ہوتی ہے، اور اس طرز عمل کو وہ خاص طور سے اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو مختلف کھیل کے میدان ہیں، وہ کھیلنے والے ان کا ایک اپنا یونیفارم ہوتا ہے، ان کی ایک وردی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز ہے، ان کی اپنی ان کا اپنا ایک یونیفارم ہے، ان کی ایک خاص مخصوص وردی ہے۔ سیاست سے جن کا تعلق ہوتا ہے اور جو لیڈرشپ میں ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مخصوص یونیفارم۔ دنیا میں ناچنے گانے والے ہوتے ہیں، اور ان کو جو لائق کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، عام طور پر جن کو لائق کرتے ہیں ان کے یونیفارم اور ان کے طور و طریقے اور ان کے عادات و کردار کو اپناتے ہیں، اس کی شکل صورت اور اس کے لباس اور اس کا ظاہری جو حلیہ ہوتا ہے اس طرح حلیہ اپنانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ فلمی دنیا کا کوئی ہیرو اگر اس کو لائک کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو جو ظاہری شکل صورت ہے اس طرح ظاہری شکل صورت کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے حلیہ بشرے کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا جاتا ہے۔ ظاہری شکل صورت اور ظاہری جو یونیفارم ہے، ظاہری جو وردی ہے، اس کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہی چلن ہے۔ مسلمانوں میں بھی جو الگ الگ جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، الگ الگ فرقے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے لباس اور چہرے اور حلیہ بشرے کی خصوصی شکل صورت اپنا لی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رافضی ہے یا کوئی بھوری ہے یا کوئی اور ان کے ذیلی فرقوں سے کسی کا تعلق ہے، تو ان کا لباس خود بخود ہماری نگاہ میں آتا ہے۔ اہل حدیث ہے تو ان کے اپنے انداز نرالے ہے، سر ننگا ہے، داڑھی بڑی ہے اور جسم پر پینٹ شرٹ ہے، اور سنی جماعت سے کسی کا تعلق ہے تو ان کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے، اس کی اپنی مخصوص ٹوپی ہے اور اس کا اپنا ایک مخصوص لباس ہے۔ بلکہ لوگوں نے جماعتوں کے اعتبار سے لباسوں کے رنگ اور کلر بانٹ لیے ہیں، ہر ایک نے اپنے زندگی کا ایک طرز اختیار کر لیا ہے۔ خاندانوں کے اعتبار سے، قبیلوں کے اعتبار سے، شہروں اور علاقوں کے اعتبار سے اور ملکوں کے اعتبار سے طرز زندگی بدلتی رہتی ہے۔ ہمیں اسلام نے یہ ایک مخصوص طرز زندگی دی ہے، اور وہ ہے صبغۃ اللہ، کہ اللہ کے رنگ میں آدمی رنگ جائے، کہ اس کا ظاہر بھی بتلائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کا باطن سے بھی ظاہر ہو کہ یہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی ہے جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو تم میں سب سے بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ الا اخبرکم بشرارکم، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال المشاؤون بالنمیمہ، المفسدون بین الاحبہ، الباغون الابرار، العنت۔
کہا کہ تم میں جو خراب لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، کیا ان کے بارے میں تم کو نہ بتلاؤں میں؟ صحابہ نے کہا بتلائیے اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، چگلی کھاتے ہیں، اور جو آپس میں محبت کرنے والے محبوبوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہا کہ جو بے گناہ ہے ان کو ہمیشہ، ان کے لیے ہمیشہ مصیبت، تکلیف اور پریشانی کے ہمیشہ خواہاں ہوتے ہیں، اس کے ہمیشہ تمنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ انتہائی غمناک بات ہے کہ آج ہم امت مسلمہ نے اللہ کے رنگ میں رنگنے کے بجائے ہم نے دوسروں کے رنگینیوں کو اپنا لیا ہے۔ چہروں کے انداز دیکھیے کہ غیروں کے طریقے ہے، داڑھی غائب ہے، داڑھی ہے تو کسی فلمی اداکار یا فلمی اسٹار یا پھر کسی کھیلنے والے، ناچنے گانے والوں کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے سر پر بال دیکھا جائے تو بالوں کی اسٹائل بھی دشمنوں کے ہے کہ شیطانوں کے جیسے بال رکھے ہوئے ہیں۔ سر سے ٹوپی غائب ہے، کمر پر دور تک قمیص کھلا شرٹ ہے، نیچے پینٹ پہنی ہوئی ہے جو ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے۔ ہمارا ظاہری پورا یونیفارم، ہمارا پورا ظاہر یہ غیروں کی نقالی ہے۔ عورتیں بھی ہماری اس سلسلے میں مردوں سے پیچھے نہیں ہے۔ کوئی دیندار بھی ہے تو جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ جماعتوں کے الگ الگ طور طریقے۔ کسی غیر نے اگر اپنے کان میں بالی پہنا تو ہمارا نوجوان بھی اس کی نقالی کرتے ہوئے اپنے کان میں بالی پہنتا ہے۔ اگر کسی غیر نے اپنے گلے میں کوئی مال ڈال دیا ہے تو ہمارا نوجوان بھی اس کی نقالی کر رہا ہے۔ کسی غیر نے اگر اپنا شرٹ پھاڑ کر پہن لیا یا پینٹ پھٹی ہوئی پہنا ہے تو ہمارا جو نوجوان بھی اس کی نقالی کر رہا ہے۔ الغرض کوئی ایسی ادا اور کوئی ایسا اسٹائل نہیں ہے کہ غیروں نے اپنایا اور ہمارے نوجوان نے اس کی نقالی نہ کی ہو۔ ناچنے گانے والوں اور کھیلنے کودنے والوں کی آج نقالی ہو رہی ہے، اور اگر اطاعت اور فرما برداری نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی کوئی فرما برداری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں پابند کیا تھا کہ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، لیکن آج اس کا عملی کہیں نقشہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ آج دنیا کی ہر قوم کا رنگ ہمارے مسلمانوں میں ہے، یہود کا رنگ ہے، نصارہ کا رنگ ہے، یہود کا رنگ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو آج مسلمان نوجوانوں کا پورا نقشہ غیروں کا کاپی بنا ہوا ہے، غیروں کی نقالی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے درد سے کہا کل طاؤس و بلبل کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے سچے مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ نہ وہ کسی تہذیب اور تمدن سے متاثر ہوتا ہے اور نہ کوئی ثقافت اور کلچر اس پر اثر انگیز ہوتی ہے، نہ اس پر قومیت اور عصبیت کا رنگ اس پر چڑھتا ہے، نہ وہ کسی لسانی اور ثقافتی تہذیب کا وہ گرویدہ ہوتا ہے، نہ لیل و نہار اس پر اثر انگیز ہوتے ہیں، نہ زمانے کی اتار چڑھاؤ اس کو اپنے رنگ میں رنگتی ہے۔ وہ ہر حال اور ہر آن میں اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے۔ دنیا کی اتار چڑھاؤ اور دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کی یہ فریب نظریہ، چمک دمک اور رونق اس کو اپنے دام فریب میں مبتلا نہیں کرتی۔ تو یہ ایمان والے کی اور اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے شخص کی یہ شان ہوتی ہے کہ ہر حال میں وہ اپنے دین اور ایمان پر ڈٹا ہوتا ہے اور وہ کسی طرح سے دنیا کے اتار چڑھاؤ سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہی ایمان والے کی شان ہے، اور اسی طرح ایمان والے کو ہمیشہ اس شان کے ساتھ جینا چاہیے۔ نہار کے اتار چڑھاؤ اور زمانے کے گردشوں سے بہت اونچا اور بلند ہو کر اس کی نظر اور اس کی نگاہ صرف اللہ کی مرضیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اس کا مطمع نظر اور اس کا مقصد ہوتی ہے۔ یہ ہے ایمان والے کی شان۔ اللہ اسی شان کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔